شوکت کو قبول نہیں کیا، اس نے سرائے میں، بلکہ سرائے کے لیے بھی اس نے جگہ نہیں دی، ایک چرنی کے اندر اس نے اپنا بیٹا جو ہے وہ مولود کروایا۔ ساتواں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، خدا نے بیت الحم میں پیدائش کے گواہ تیار کیے۔ بیت الحم کے اندر بھی خدا نے گواہ تیار کروائے۔ تو لوکا 2 باب اس کی 8 سے 20 آیات کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گدھا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چمک چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا، نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالوں پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب یہاں پر یہ ساتواں پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ خدا نے بیت الحم میں پیدائش کے گواہ تیار کیے۔ اب یہ جو چرواہے تھے یہ گواہ بنے ہیں، یہ گواہ بنے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم کو چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس نے اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تعجب کیا، مگر مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ یہ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا یہ تھا بیت الحم میں خدا نے گواہ تیار کیے۔ گواہ کون ہے؟ یہ جو چرواہے تھے یہ خدا کے مسیح کے گواہ بنے۔ خدا نے 8واں پوائنٹ ہے خدا نے ستارہ تیار کیا کہ تاکہ مجوسیوں کو خبر دے۔ یہ بھی خدا کی پلاننگ میں شامل تھا، تیاری میں شامل تھا۔ جب ہم متی کی انجیل 2 باب اس کی پہلی 2 آیات دیکھتے ہیں تو لکھا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ بھی خدا کی پلاننگ میں شامل تھا، تیاری میں شامل تھا۔ تو جو مجوسی تھے وہ ستارے کو دیکھ کر خدا کو سجدہ کرنے آتے ہیں۔ 9واں پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مجوسی تیار کیے تاکہ مسیح تک تحفے لے کر جائیں، یعنی تحفے پہنچا سکے۔ یہ مجوسی بھی خدا کی پلاننگ میں شامل تھے۔ متی کی انجیل 2 باب اس کی 9 آیت سے 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، جہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لوہان اور مرغ اس کو نظر کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو مجوسی بھی آئے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق وہ اس کے لیے تحفے لے کر آئے ہیں، تو خدا نے مجوسیوں کو تیار کیا تاکہ مسیح تک تحفے پہنچا سکیں۔ مسیح کی آمد کے لیے فرشتوں کی طرف سے تیاری۔ اب دیکھتے ہیں، سب میرے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا،
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں شارٹ کر کے سنا رہا ہوں آپ کو. تو یہاں پہ مسیح کی آمد کے لیے فرشتوں کی طرف سے بھی تیاری کی گئی. وقت پر پیغام پہنچانے اور گیت گانے کی تیاری بھی فرشتوں کے سپرد کی گئی تھی. لوکا پہلا باب اس کی 11 آیت اور 26 آیت میں مذکور ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. اب جب یہ آتے ہیں تو اس میں اگلی آیت میں لکھا ہے لوکا 2 باب اس کی 9 سے 14 آیات کے اندر فرشتے نے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی حمد و ثنا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور چرواہوں کو بتاتے ہیں، اور جب روانہ ہوتے ہیں تو ایک جو گروہ تھا وہ فرشتوں کا خداوند کی حمد کرتے ہوئے آیا اور دوبارہ چرواہوں کو بتا کر اس کی پیشن گوئی کر کے اور اس کے بارے میں آگاہی دے کر پھر روانہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی خداوند یسوع مسیح کی حمد کے گیت گاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے تیاری ہو گئی. اب ہم انسان ہیں، ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ مسیح کی پیدائش سے پہلے خدا اتنی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ یا ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ تو میں نے اتنی تیاری کی. اب آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے مسیح کی پیدائش سے پہلے اس کو اگر آپ مناتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مجوسی آتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو کیا دیتے ہیں؟ تحفے پیش کرتے ہیں. تو جو تحفے دیے گئے ان کے ایک اپنے مقام ہے، اس کی کافی ڈیٹیل ہے، لمبی ڈیٹیل جس میں سونا مور اور لبان ہے، لیکن میں اس ڈیٹیل میں اب نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایک ٹاپک کافی لمبا ہے. تو میں ایک تحفے کی طرف آتا ہوں جو خدا آپ سے چاہتا ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ خدا ہمارا دل، انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ مجھے دے دے. تو جب ہم امثال کی کتاب 23 باب اس کی 26 آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں. خداوند ہمارے دل کا تحفہ چاہتا ہے. خدا جب ہم اپنا دل اس کو دے دیتے ہیں تو خدا اس پر اپنا یعنی کہ خدا ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے. تو ہم خداوند کے کہے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ہمارے اندر خداوند کا خوف آ جاتا ہے. ہمارے اندر جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو خداوند ہمارے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات کرتا ہے. جب ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے اور معجزانہ قوت ہمیں دیتا ہے اور ہم خداوند میں ترقی کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل ہر ایک چرچ کے اندر بہت زیادہ کرسمس کی تیاریوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ مسیح کی پیدائش سے پہلے خدا نے بھی تیاریاں کی. تو اپنے آپ کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ جب ہم 25 دسمبر کو جب سیلیبریٹ کریں تو ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسیح کی پیدائش سے پہلے ہوئی اور ہم پھر مکمل طور پر اس کرسمس کو منا سکتے ہیں اور اس میں اس کی سیلیبریشن کر سکتے ہیں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں جتنی دیر تک ہمیں کرسمس کے مائننگ کا یا میننگ کا پتہ نہیں چلے گا. ویسے کرسمس کا میننگ یہی ہے کرائسٹ اور ماس، یعنی کہ کرائسٹ مسیح ہے اور ماس وہ عبادت ہے جو ہم مسیح کے لیے ہم ادا کرتے ہیں. تو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت بخشے. آمین.